أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان سے ان کے مال اس بات کے بدلے میں خرید لیے ہیں کہ جنت انہی کی ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں مارے بھی جاتے ہیں اور مرتے بھی ہیں، مارتے بھی ہیں اور مرتے بھی ہیں. یہ ایک سچا وعدہ ہے جس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں بھی لی ہے اور قرآن مجید میں بھی لی ہے. اور کون ہے جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ اپنے عہد کو پورا کرنے والا ہو؟ لہذا اپنے اس وعدے پر خوشی مناؤ جو تم نے اللہ تعالیٰ سے کر لیا ہے. یہی بڑی زبردست کامیابی ہے. سورہ توبہ کی 111 نمبر کی آیت پڑھی گئی ہے. اس آیت کریمہ کے سمجھنے کے لیے تھوڑی سی تفصیل بیان کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے، اور وہ تفصیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے 11 سالوں تک مکہ والوں کو دعوت و تبلیغ کے ذریعے راہ راست پر لانے کی کوشش کی. بڑی کوششیں کی، تگ و دو کی، رات دن دوپہر شام، ہر وقت جتنی بھی کوششیں ہو سکتی تھی اور ہم جتنا بھی تصور کر سکتے ہیں اس سے زیادہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوششیں کی. طائف بھی تشریف لے گئے، وہاں بھی وہاں کے لوگوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدسلوکی کی، گالیاں دی، مارا پیٹا. جب یہ حالات پیش آ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لوگوں سے بالکل مایوس ہو گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 11ویں سال میں ایک دوسرا طریقہ اختیار کیا. اور وہ طریقہ کیا؟ باہر سے آنے والے حاجیوں کے پاس جا کر کے دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینا. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ حج کا جو عمل ہے ہر زمانے میں رائج رہا ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے اس کا آغاز ہوا، آج تک یہ عمل ہو رہا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے جب بھی ہوا، اس سے پہلے بھی یہ عمل ہوتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے 11ویں سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے باہر کے جو حجاج آتے تھے حج کرنے کے لیے ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان کو جا کر کے سمجھانے کی کوشش کی اور کہا کہ اے لوگو، میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ کو آخری نبی مانو. آخرت اور برزخ، دوزخ، جنت، جہنم کے بارے میں آپ نے ان کے سامنے پوری تفسیر بیان کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو سمجھاتے تھے کہ راہ راست پر آ جاؤ. اور ابو لہب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چاہتا تھا، وہ پیچھے پیچھے کہتا تھا نعوذ باللہ یہ جھوٹا آدمی، اس کی بات مت ماننا، اس کے فریب میں دھوکے میں مت آنا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں چھپ کر کے مکے سے کچھ لوگ آئے تھے جن کے بارے میں آج تک 7 لوگ تھے، نہایت ہی سعادت مند خوش نصیب لوگ تھے، مکے سے حج کے لیے آئے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے چھپ کر کے ملاقات کی اور ملاقات کر کے ان کے سامنے نبوت، رسالت، آخرت، جنت، دوزخ وغیرہ کے بارے میں تفصیلات بیان کی. وہ لوگ جو مدینے سے آئے تھے ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا، اور مشورہ یہ کیا، یہودی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیشہ تذکرہ کرتے رہتے کہ آسمانی کتاب میں ایک آخری نبی کے آنے کا زمانہ ہے، قریب ہے، آنے والے ہیں، آئیں گے. جب وہ نبی آئیں گے تو ان کی رفاقت میں، ان کی معیت میں ہم لوگ تمہارے ساتھ جہاد کریں گے، ہم لوگ تمہارے ساتھ جنگ کریں گے. تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہی نبی ہیں جس کے بارے میں یہودی لوگ
ہمیشہ تذکرہ کیا کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا اور مشورہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور ایمان قبول کر لیا۔ اس کے بعد پھر دوسرے سال یعنی نبوت کے 12ویں سال میں وہ اور مزید لوگ آئے، 12 لوگ آئے، ان میں سے 5 لوگ تو یہی پرانے تھے اور باقی جو ہے کچھ نئے لوگ تھے۔ ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور ملاقات کر کے وہ لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ نبوت کے 13ویں سال میں 73 یا 76 لوگ مدینے سے حج کرنے کے لیے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جا کر کے ملے، ان سے ملاقات کی، ملاقات کر کے بڑی لمبی چوڑی بات چیت ہوئی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اگرچہ مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قسم کا تعاون کرتے تھے، ہر وقت ہمیشہ ساتھ رہتے تھے، کہیں نقصان نہ پہنچ جائے ہمارے بھتیجے کو۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ میں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے چھپ کر کے ملاقات کی۔ ملاقات کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بڑے ہی دل پذیر انداز میں، خوبصورت انداز میں جس طرح بھی سمجھا سکتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا۔ ان کو سمجھا کر کے آخرت کی یاد دلائی اور اپنے نبی ہونے کا ان کو جو ہے خاکہ پیش کیا۔ تو ان لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ مسلمان ہونے کے لیے تیار ہیں اور ہم مسلمان بھی ہو جائیں گے، اور وہ لوگ مسلمان ہو گئے، بیعت کر لی ان لوگوں نے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے پیشکش کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے ساتھ مدینہ تشریف لے چلیے۔ یہ مکہ کے لوگ نااہل قسم کے لوگ ہیں، ناشکرے لوگ ہیں، ان لوگوں نے آپ کی ناقدری کی ہے، آپ کی بے توقیری کی ہے، ان لوگوں نے آپ کی بات نہیں مانی ہے، آپ مدینہ تشریف لے چلیے۔ اس سے پہلے ہی مدینے میں اسلام کی آواز پہنچ چکی تھی، جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا، پہلی مرتبہ 7، دوسری مرتبہ 12 اور تیسری مرتبہ یہ لوگ آئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ 12 جو لوگ آئے تھے ان کے ساتھ 2 صحابی کو ان کی تعلیم کے لیے بھیجا، ایک تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور دوسرے حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے میں بھیجا۔ ان دونوں صحابہ کرام نے بڑی ہی محنت جاں فشانی کے ساتھ مدینے کے لوگوں کو دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا اور بہت سارے لوگ مدینے میں مسلمان ہو گئے۔ اس لیے ان کو کہا جاتا ہے جو ہے وہاں کے معلم اول، یعنی مدینے کے معلم اول سے مصعب بن عمیر جا کر کے سمجھایا، بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے، دائر اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ 13ویں سال میں جب مدینے وہ لوگ آئے تو ان لوگوں نے پیشکش کی یا رسول اللہ آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سگے چاچا حضرت عباس تھے انہوں نے کہا ذرا تم لوگ سوچ کر کے بولو، کیا بول رہے تم لوگ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان میں عزیز و اقارب میں ہیں یہاں موجود، ان کی جان مال ان کی عزت و آبرو محفوظ ہے، لیکن جب یہ مدینہ جائیں گے تو مدینہ ان کے جانے کے بعد پوری دنیا مخالف ہو جائے گی تمہاری، یہود و نصارہ کفار ساری دنیا تمہارے خلاف اعلان جنگ کر دے گی، تو تم اس کے لیے تیار ہو گیا اور ان کی جان کی مال کی عزت و آبرو کی تم حفاظت کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان مال عزت و آبرو ہر چیز کی ہم حفاظت کریں گے اور یہ ہم عہد کرتے ہیں۔ اور ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی، اور بیعت کرنے کے بعد 2 باتیں کی ان لوگوں نے۔ ایک بات تو یہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو میں آپ کی بات مان رہا ہوں اور آپ کے دست مبارک پر ہم لوگ بیعت کر رہے ہیں، اس کے بدلے میں ہم کو کیا ملے گا، اس کے بدلے میں ہم کو اللہ تعالیٰ کیا دیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا وعدہ کیا، جنت کا وعدہ کہ اس کے بدلے میں تم کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے۔ ان لوگوں نے دوسرا سوال کیا یا رسول اللہ آپ جب مدینے آئیں گے اور مدینہ آنے کے بعد ہم آپ کی عزت و آبرو کی جان کی مال کی ہر چیز کی حفاظت کریں گے، اور جب اسلام کو غلبہ اللہ عطا فرمائیں گے اور اسلام دنیا کے اندر پھیل جائے گا اور اسلام کو عروج اور ترقی ملے گی، تو ایسے موقع پر کیا آپ مدینے میں ہمارے ساتھ رہیں گے یا پھر اپنے خاندان میں آ جائیں گے، مکہ آ جائیں گے آپ؟
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارا جینا مرنا سب تمہارے ساتھ ہوگا، میں دوبارہ مدینے سے مکہ نہیں آؤں گا، مدینے میں ہی جیوں گا، مدینے میں ہی مروں گا، تمہارے ساتھ ہی رہوں گا، تمہارے ساتھ ہی مروں گا۔ ان لوگوں کو بڑی خوشی ہوئی اس بات سے، ایک تو جنت کا وعدہ ہوا، دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا کہ میں کبھی بھی وہاں سے نہیں آؤں گا، تمہارے ساتھ ہی میرا جینا مرنا ہوگا۔ تو ان لوگوں نے اس بات پر بیعت کر لی، تو اللہ تعالیٰ نے اسی کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے اندر انصار کی تعریف کی ہے کہ انصار نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت کا جو وعدہ کیا، دیکھیے وہ لوگ اپنی بات کے کتنے پکے نکلے۔ تو ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ جب مدینے پر کوئی حملہ کرے گا، کوئی اٹیک کرے گا، کوئی باہر کا دشمن حملہ کرے گا تو ہم لوگ آپ کا دفاع کریں گے، آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کریں گے۔ ان لوگوں نے یہ وعدہ کیا اور اس وعدے کو ان لوگوں نے ایسا نبھایا کہ ہر موقع پر، حالانکہ صرف وعدہ ان لوگوں نے کیا تھا، مدینے پر جب دشمن کوئی چڑھائی کرے گا ہم اس کا مقابلہ کریں گے، لیکن ہر موقع پر، ہر لڑائی میں، ہر جنگ میں مدینے کے انصار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور اس نام کے لیے جتنی قربانیاں دی، جتنی قربانیاں انہوں نے پیش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں مہاجرین کو اس بات کی وصیت کی کہ تم لوگ انصار کا خیال کرنا، انصار کی بے توقیری مت کرنا، ان کی قربانیوں کو یاد رکھنا، ان کے احسانات کو فراموش مت کرنا۔ ان لوگوں نے اپنے وعدوں کو ایسا پورا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس کا ذکر کر دیا اور کیا فرمایا، ان لوگوں کی جان کو، مال کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے میں خرید لیا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بشارت سنا دیجئے کہ انہوں نے جو بیعت کی ہے آپ کے ہاتھ پر، اس کے لیے آپ ان کو بشارت سنا دیجئے۔ حالانکہ یہ میری جان، میرا مال سب اللہ کا ہے، اس کے باوجود اللہ کیا فرما رہے انصار کے بارے میں کہ ان کی جان کے بدلے میں، ان کی جان مال کو اللہ نے جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے، اور ان کو بشارت ہو۔ اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ وعدہ کو پورا کرنے والا کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سے بڑا وعدہ پورا کرنے والا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُم بِهِ، کہ ان کو بشارت سنا دیے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو وعدہ کیا یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ ان کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر دیکھیے انصار کی تعریف کی اس بات پر کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مرنے جینے کی قسمیں کھائیں، مرنے جینے کا عہد کیا، اور اس عہد کو انہوں نے پورا کیا کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کے عہد کو پورا کریں گے، کہ جب انہوں نے وعدے کو پورا کیا تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے وعدے کو پورا کریں گے، کہ انہوں نے جو وعدہ کیا پورا کیا تو اللہ تعالیٰ بھی انشاءاللہ اس کو جنت کے اعلیٰ مقام پر فائز فرمائیں گے اور جنت کے لطف و انعامات سے ان کو محظوظ فرمائیں گے۔ ابھی جو آنے والی آیت ہے 112 نمبر کی، 112 نمبر کی آیت بھی اسی سلسلے سے متعلق ہے، اسی مضمون کا تتمہ ہے۔ آگے 112 نمبر کے اندر بھی انہی لوگوں کی تعریف کی گئی ہے، اس کو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو سننے جانے من کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔